خطے کی بدلتی صورتحال کے تناظر میں ملکی دفاع، داخلی سلامتی اور دہشت گردی کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کا احاطہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ویسٹرن بارڈر یعنی مغربی سرحد کے حوالے سے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی ہے اور اب بھی دہشت گردوں کے خلاف نبرد آزما ہے۔ اس دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے جوان، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار اور بڑی تعداد میں شہری شہید ہوئے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے خطے اور بالخصوص افغانستان میں قیام امن کے لیے دل و جان سے کوشش کی۔ خطے کے استحکام کے لیے پاکستان کا کردار سب سے اہم رہا ہے اور یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بات اگر افغانستان کی جائے تو پاکستان ایک طویل عرصے سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے اور اس سلسلے میں پاکستان نے دنیا میں کسی بھی ملک سے بڑھ چڑھ کر ان افغان مہاجرین کی مدد کی ہے، جس کی دنیا بھی متعارف ہے۔ لیکن باوجود پاکستان کی تمام تر کوششوں کے اور بارہا ریاستی سطح پر افغان عبوری حکومت کو نشاندہی کرنے کے، افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کیے، مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی۔ حالیہ دہشت گرد کے واقعات کے تانے بانے اور شواہد افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی پناہ گاہوں تک جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان نے افغان عبوری حکومت کی بین الاقوامی سطح پر ہر طرح کی مدد کی، تاہم افغان عبوری حکومت نے جو وعدے دوحہ میں کیے ان پر ابھی تک عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس معاہدے میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، مگر ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں وزارت خارجہ کی جانب سے باہرہ احتجاج بھی ریکارڈ کروایا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے آرمی چیف واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان کو کالعدم تنظیموں کے لیے دستیاب پناہ گاہوں اور افغان سرزمین سے آزادانہ کارروائیوں پر تحفظات ہیں۔ پاکستان دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے اور اپنے شہریوں کی ہر قیمت پر تحفظ فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا۔ افواج پاکستان کی اولین ترجیح ملک میں امن و امان قائم کرنا ہے۔ پاک فوج، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عوام دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کو واپس بھیجنے کا فیصلہ وسیع تر ملکی مفاد میں کیا گیا۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا فیصلہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں حکومت پاکستان کی طرف سے کیا گیا، کیونکہ جہاں ایک طرف تو ملکی معیشت پر مسلسل بوجھ پڑ رہا تھا، وہاں ملک میں امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہو رہی تھی۔ علاوہ ازیں دنیا کے کسی بھی ملک میں غیر قانونی تارکین وطن کو دوسرے ملک میں نقل و حرکت کی کھلی اجازت نہیں دی جاتی۔ خواتین و حضرات، گزشتہ چند ماہ سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گرد ان کے سہولت کار امن و امان خراب کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ تاہم پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردوں کے مذموم ارادوں کی راہ میں آہنی دیوار بنے ہوئے ہیں اور قربانیوں کی ایک داستان رقم کر رہے ہیں۔ جنوری 2024 میں مچ ایف سی کیمپ پر بی ایل اے کے دہشت گردوں نے حملہ کیا، جسے سیکورٹی فورسز نے کمال بہادری سے ناکام بنا دیا۔ اس حملے میں قوم کے 4 بہادر سپوتوں باشمول 2 پولیس اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 24 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ 16 مارچ 2024 شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں نے چیک پوسٹ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ کرنل کاشف اور کیپٹن احمد سمیت 7 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 6 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے جواب میں افغانستان کے اندر سرحدی علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے
दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाहों को निशाना बनाया, जिसमें 8 दहशत गर्दों को ठिकाने लगाया गया जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस थे। दहशत गर्दी की नाकाम कार्रवाइयाँ इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैदी से दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना रही हैं। इसकी एक और मिसाल 20 मार्च 2024 को गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी पर 8 दहशत गर्दों के हमले की है, जिसे पाक फौज के जवानों ने जवानमर्दी से नाकाम बनाया और 8 दहशत गर्दों को जहन्नम रसीद किया। एक अंदोहनाक वाक़या 26 मार्च 2024 को सुबह खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बिशाम में पेश आया, जहां दासू डैम पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी को खुदकुश हमलावर ने निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 5 चीनी बाशिंदे और एक पाकिस्तानी लुकमाए अजल बन गए। इस खुदकुश हमले की कड़ियाँ भी सरहद पार से जा मिलती हैं। इस हमले की मनसूबाबंदी अफ़गानिस्तान में की गई थी। दहशतगर्द उसके सहूलतकारों का कंट्रोल भी अफ़गानिस्तान से किया जा रहा था और ख़ुदकुश बमबार भी अफ़गान शहरी था। ख़वातीन हज़रात, अफ़वाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के इस घनौने फेल की शदीद मज़म्मत करती है और उनके सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जा रहे हैं। इसी तरह 25 मार्च 2024 को तुर्बत में होने वाले दहशतगर्दाना हमले के दौरान भी पाक फ़ौज के एक जवान ने जामे शहादत नोश किया, जबकि 4 दहशतगर्द जहन्नम वासिल किए गए। 16 और 17 अप्रैल 2024 अफ़गानिस्तान से मुत्तसिल शुमाली वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाके ग़ुलाम खान में दहशतगर्दी की गर्ज से दरअंदाजी करने पर 7 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया, जिनमें से एक दहशतगर्द की शनाख्त मलिकुद्दीन मिसबाह के नाम से हुई, जो अफ़गानिस्तान के सूबे पक्तिका का रिहायशी था। इसी तरह 23 अप्रैल 2024 बलूचिस्तान के इलाके ज़िला पशीन में भी सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, जबकि एक को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तार दहशतगर्द का नाम हबीबुल्लाह वल्द खान मोहम्मद है। हबीबुल्लाह अफ़गानिस्तान के इलाके स्पिन बोल्दिक का रिहायशी है। अफ़गान दहशतगर्द ने अपने बयान में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का एतराफ़ भी किया। आर्मी चीफ कई बार वाज़े तौर पर यह कह चुके हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अफ़गान शहरियों का मुलव्वस होना इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को मुतासिर करना और अबूरी अफ़गान हुकूमत की दोहा अमन मुआहदे से सरीहन इनहराफ है। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के नेटवर्क को ख़त्म करने और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेगी। इस ज़िमन में रवां साल दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान ने ईरान के सरहदी इलाके सीस्तान और बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार करते हुए मुतअद्दिद दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। हमें उम्मीद है कि मुस्बत सिमत में कोशिशें खित्ते और क़याम अमन के लिए बावर साबित हों और माजी में इन कोशिशों की राह में जो रुकावटें खड़ी गई हैं, अब उनसे इज्तनाब किया जाएगा। अब हम काउंटर टेररिज्म की मद में साल 2024 में होने वाले ऑपरेशंस का जायज़ा लेते हैं। साल 2024 में मजमूई तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ 13,135 छोटे बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए। इस दौरान 239 दहशतगर्दों को वास्ले जहन्नम, जबकि 396 को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर 100 से ज़ायद ऑपरेशंस अफ़वाज पाकिस्तान, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इंजाम दे रहे हैं। ऑपरेशंस के दौरान 19 हाई वैल्यू टारगेट्स यानी इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की हलाकतें और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गईं। ख़वातीन व हज़रात, रवां साल इन ऑपरेशंस के दौरान 2 ऑफिसर्स और 60 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। पूरी कौम इन बहादुर सपूतों और उनके लवाहिकीन को खिराज तहसीन पेश करती है।
جنہوں نے اپنی قیمتی جانیں ملک کی امن و سلامتی اور آپ کے مستقبل پر قربان کر دیں۔ حال ہی میں کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے میں آرمی چیف نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کی حمایت حاصل ہے۔ مسلح افواج پاکستان سے دہشت گردی کے خطرے کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف ہماری یہ جنگ، یہ کامیاب جنگ آخری دہشت گردی کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، آج الحمدللہ عوام اور افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں کی بدولت ملک تیزی کے ساتھ امن کے راستے پر گامزن ہے۔ پاکستان کے وہ علاقے جہاں شہریوں کا جانا دشوار ہو چکا تھا، آج وہاں امن بحال ہو چکا ہے۔ یہ سب کچھ عوام اور افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں کے مرہون منت ہی ممکن ہو سکا ہے۔ خودکش دھماکے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی شہادتیں دہشت گردوں کے ناپاک ارادوں کی عکاس ہیں، اور واضح ہے کہ ان دہشت گردوں کا ریاست پاکستان، خوشحال مستقبل اور دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ساتھ ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ رجیم کے تحت جو کام جاری ہیں وہ پایہ تکمیل کو پہنچنے والے ہیں۔ بارڈر مینجمنٹ کے تحت پاک افغان سرحد پر 98% سے زائد کام مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ پاک ایران بارڈر پر 91% سے زائد کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ پاک افغان بارڈر پر دہشت گردوں کی نقل و حرکت کی روک تھام کے لیے 753 قلعے مکمل کیے جا چکے ہیں، جبکہ پاک ایران بارڈر پر 89 قلعے مکمل ہو چکے ہیں اور باقیوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ پاکستانی افواج کا مکمل فوکس سیکیورٹی معاملات پر ہے، اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کی خصوصی ہدایات اور معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے افواج پاکستان حکومت کی طرف سے معاشی ترقی کی تمام کوششوں کی مدد کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں SIFC میں آرمی دیگر حکومتی اداروں کے ساتھ مل کر معاشی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اسی مد میں حکومت کی خصوصی ہدایات پر سمگلنگ، بجلی چوری، منشیات اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں غیر قانونی معاشی کارروائیوں کے خلاف اٹھائے جانے والے اقدامات میں بڑی کامیابیاں ملی ہیں، جو منشیات کی روک تھام، ذخیرہ اندوزی اور بجلی چوری کے تدارک میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، جس کی تفصیلات سے آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ بھی کیا جاتا رہا ہے۔ سلائیڈ پر آپ اس کی تفصیلات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر بات کریں تو آپ سب کے علم میں ہے کہ بھارت کی جانب سے ہمیں مشرقی سرحد پر لگاتار خطرات ہیں۔ بھارت ہمیشہ کی طرح اپنے اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے جو منصوبہ بندی کر رہا ہے، پاکستان کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت اس سے بخوبی آگاہ ہے۔ رواں سال میں اب تک متعدد مرتبہ بھارت کی جانب سے چھوٹی سطح پر مختلف سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی گئیں، جس میں اسپیکولیٹو فائر کے 120، ایئر سپیس وائلیشنز کے 15، جبکہ ٹیکنیکل ایئر وائلیشنز کے 59 واقعات شامل ہیں۔ بھارتی فوج آزاد جموں و کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر معصوم اور نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور دیتے رہیں گے۔ یہ بات طے ہے کہ ہم ہر قیمت پر اپنی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ دسمبر 2023 میں بھارتی فوج کی شفافیت کا واقعہ بھی دنیا نے دیکھا، جس میں قابض بھارتی فوج نے پونچھ اور راجوری کے معصوم شہریوں کو بربریت کا نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج نے 21 دسمبر 2023 کو بے گناہ شہریوں کو غیر قانونی طور پر تفتیش کی آڑ میں اٹھایا، جبکہ اگلے ہی روز زیر حراست تینوں معصوم کشمیری بھائی
مردہ حالت میں پائے گئے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے اور جس طرح وہاں کے نہتے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو غیر قانونی آپریشنز میں شہید کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ دنیا کے سامنے ہے۔ کشمیریوں کی آواز کو سلب کرنے کے لیے بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی الیکٹورل حلقہ بندیوں میں رد و بدل بھی کیا ہے۔ اس کے باوجود لوک سبھا کی 5 نشستوں کے لیے 5 مختلف دن انتخابات کرائے جانے کا پلان ہے، تاکہ قوت اور دہشت کے ذریعے کشمیریوں کی جمہوری آواز کو دبایا جا سکے۔ ہمارا اصولی موقف ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی سیاسی، قانونی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ جس طرح مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے حوالے سے گزشتہ سال بھارتی سپریم کورٹ نے بھارتی حکومت کی جانب سے پہلے سے لکھا گیا فیصلہ پڑھ کر سنایا اور آرٹیکل 370 کو برقرار رکھ کر ثابت کیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے، جس پر اسے کوئی ندامت نہیں ہے۔ کشمیری عوام اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت اپنے حق خود ارادیت کے لیے عالمی توجہ کے منتظر ہیں۔ تمام تر مشکلات کے باوجود بہادر کشمیریوں کی جد و جہد انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ خواتین و حضرات، بھارتی حکومت اس وقت کشمیر کے علاوہ مزید بین الاقوامی جرائم میں بھی ملوث ہے، جس میں بھارتی نژاد سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ بھی شامل ہے۔ جس طرح ہندوستان باقی ممالک میں ماورائے ریاست ٹارگٹ کلنگز میں ملوث رہا ہے، اسی طرح حال ہی میں پاکستان میں بھی بھارتی ایجنسیوں نے بھارتی حکومت کی اعماء پر پاکستانی شہریوں شاہد لطیف اور محمد ریاض کو قتل کیا۔ اس سلسلے میں بھارتی ایجنٹوں کے درمیان روابط اور پاکستانی سرزمین پر ان دونوں پاکستانی شہریوں کے قتل کے مصدقہ شواہد بھی موجود ہیں۔ اس معاملے پر وزارت خارجہ مفصل بریفنگ پہلے بھی دے چکی ہے۔ خواتین و حضرات، فلسطین کے حوالے سے پاکستان عالمی سطح پر ایک مؤثر آواز بن کر ابھرا۔ تمام مسلمان ممالک میں ایک بھرپور آواز مسئلہ فلسطین پر پاکستان نے اٹھائی۔ آرمی چیف نے فلسطینی سفیر سے ملاقات کے دوران فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے مسئلہ فلسطین کی بھرپور حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ آرمی چیف نے متعدد بار فلسطین کے مسئلے پر دو ٹوک اور واضح بات چیت کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے، اور ہم مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل، ان کی سرزمین اور مسلمانوں کے مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے اپنے فلسطینی بھائیوں کے موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، پاکستان کو ایک خوشحال، پرامن اور محفوظ ملک بنانے کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کرتے رہنا ہوگا۔ ذات پات، مذہب اور لسانیت سے برتر ہم سب پاکستانی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان بھرپور انداز سے جاری رکھے ہوئے ہے اور جاری رکھے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کے مضبوط دفاع اور سیکیورٹی کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ اس جنگ میں پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اتحاد ہماری قوت ہے اور انشاءاللہ ہم سب متحد ہیں۔ شکریہ۔